ہمارے کراچی سے لے کے حیدرآباد سے لے کے سکھر موٹر وے کے اوپر 1 انچ آپ کا کام نہیں ہو سکا۔ سندھ کے اندر اس نیشنل ہائی وے کے اوپر کتنے حادثات ہوئے، کتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ کاش آپ کے پاس ان کا نمبر ہو، کاش آپ سندھ کے ہاتھ جوڑنے والی عوام کے پاس آئیں اور ان لوگوں کے جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے، والدین شہید ہوئے، ایک دن چل کے ان کے لیے ایک دعا ہی کریں۔ شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ چیز بھی نہیں ہوگی کہ یہ نئے موٹر وے نہ بننے کی وجہ سے حکومت سندھ نے اپنے ریسورسز سے 57,000 کلومیٹرز کا روڈ نیٹ ورک کا جال بچھایا۔ آپ کراچی سے کشمور سے کندکوٹ، نواب شاہ، سیون، کہیں پر بھی جائیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ پیرالل لوگوں کی آسانی کے لیے یہ منصوبے بنائے گئے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے ساتھ کہ سندھ کا ڈیو شیئر دیا جائے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ جی سندھ کے اندر میاں صاحب کی بیٹی کے لیے لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، تو بالکل ایک سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہم آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ آپ کراچی آئیں، آپ ہمارے صوبہ سندھ کے دارالخلافت کراچی آئیں، ہم آپ کو پورا سندھ گھمائیں گے، ایئر کنڈیشن میں گھمائیں گے، کھلی کچہری کریں، لوگوں کے بجلی کے مسئلے سنیں، حل کریں، لوگوں کے گیس کے مسئلے سنیں، حل کریں۔ ہمارا ڈیو شیئر NFC کے تحت پرووائڈ کیا جائے، ہمارے شیئرز کے اندر ڈیڈکشنز نہ کی جائیں، ہمارے اس عوامی خدمت کو ان انٹرپٹڈلی کنٹینیو رکھا جائے، ریلوے کے نظام میں بہتری لے کے آئی جائے، ٹرینیں 8 گھنٹے ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ آئینی ذمہ داری ہے یہ آپ کی، یہ جو ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم جس کی پروٹیکشن کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کرتا ہے، وہ طبقہ جو خود مختار نہیں ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست وفاق کا سب سے بڑا یونٹی کا سمبل ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ طبقہ جو پاکستان کی سب سے ورلنریبل سوسائٹی ہے، جس کا سروے پوری دنیا نے، ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، IMF نے ریکگنائز کیا، اس کے تحت ان کو ایک اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ ٹرانسپیرنسی سے ملتی ہے کہ وہ اپنے بنیادی اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکیں۔ اس چیز کے اوپر نظر نہیں ڈالیں۔ ساتھ یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر بھی ہوں، لیکن ایک پاکستانی بھی ہوں، اور ہمیں خوشی ہے کہ اس 3 سال کا عرصہ آپ کہہ لیں، کیونکہ فورن منسٹرز میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، کہ ہماری ڈپلومیٹک پالیسیز نے پاکستان کا لوہا پوری دنیا کے اندر منوایا۔ آج پاکستان گلوبلی، انٹرنیشنلی سمبل آف پیس کے طور پہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ ہم ریاست کو سلام کرتے ہیں، ہم اپنے حافظ منیر صاحب کو جو ہے ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کی کاوشوں کو، ان کو کوششوں کو، ان کے ڈپلومیٹک جو فورمز ہیں، جو وار کے فورمز ہیں، کس طریقے سے انڈیا کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ آج پاکستان کا رتبہ کہیں اور ہے، آج پاکستان کا مورال کہیں اور ہے، بلکہ میں جو اسپیشلی آج یہ ہرا پاسپورٹ، پاکستان کا پاسپورٹ ساتھ لے کے آیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج سے چند سال پہلے تک لوگ اپنا یہ ہرا پاسپورٹ اپنی پچھلی جیب میں لے کے گھومتے تھے، آج یہ پورے دنیا کے اندر ایسے حالات ہیں۔ آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے، اور اس کا کریڈٹ بلاول بھٹو صاحب کو جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ منیر صاحب کو جاتا ہے، جن کی جوائنٹ کولیبریشن سے پاکستان آج اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ صوبے کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے وہ ہسبینڈ ہیں، وہ چاہتے ہیں جی اپنا گلگت بلتستان میں، اور وہ پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، اور وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کی عوام جی میاں نواز شریف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے کہ جی ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ صاحب بنا دیں۔ جس مقام پہ ان کی وائف، جس مقام پہ ان کے چاچا، ان کے فادر ان لو ہیں، یہ ذمہ داری ریاست پہ آتی ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو عوام سے بالکل دور کر دیا جائے۔ اگر گلگت بلتستان میں کسی کو روکنا ہے، کسی کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو ایسے جوکرز کو، ایسے اسٹیٹ ایکٹرز کو روکا جائے۔
جو عجیب و غریب باتیں کر کے نہ صرف پورے ملک کا مذاق بناتے ہیں بلکہ اس سندھی عوام کی دل آزاری کرتے ہیں، اس سندھ کی ثقافت پہ حملہ کرتے ہیں، وہ سندھ جس نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کی پاکستان بننے کی، وہ سندھ جس کے صدر مملکت نے نعرہ لگایا ایک بڑے نازک دور میں، پاکستان کھپے پاکستان کھپے پاکستان کھپے. تو ایسے لوگ آج ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے خطرہ ہے. کیپٹن محمد صفدر روان صاحب کہیں یا کیپٹن محمد صفدر شریف صاحب کہیں یا میاں صفدر صاحب کہیں، جو بھی کہیں، ایسے لوگوں کو عوام سے دور رکھا جائے. اور گلگت بلتستان کے الیکشن کا جو کنسرن ہے، وہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ صرف اپنے عوامی مینڈیٹ کے حساب سے پاکستان کی پالیسیز کو لے کر چل رہے ہیں، اس پہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، لیکن ماضی گلگت بلتستان کے لوگ نہیں بھولے. آج بھی یاد ہوگا کہ ایک کمشنر کا نظام ہوتا تھا، ایک بیوروکریٹ کا نظام ہوتا تھا. اس نظام کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کیا، ووٹ آف رائٹ دیے. ٹرانسپورٹ جب ویٹ جاتی تھی لوگوں کو کھانے کا پرابلم ہوتا تھا. آج بھی پالیسیز امپلیمنٹ ہیں. آج بھی گلگت بلتستان کی کوموڈیٹی، ویٹ، الیکٹریسٹی سبسڈیز کے اوپر اگر آپ سٹڈی کریں، یہ وہاں کے لوگ ان سے پوچھیں، یہ سب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا. اگر اس کو ایک سٹیٹ اون گورننس کا درجہ دیا تو یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی خدمت پہ یقین رکھتی ہے اور یقین رکھتی رہے گی. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں ساتھ میں پچھلے 5 دن سے آدھا سندھ بجلی سے محروم ہے، لوگوں کو پانی فراہم کرنے میں دقت ہے. ہم اپنے شہروں میں آج ٹینکرز کے ذریعے لوگوں کو یہ بنیادی سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ جی سندھ کے اندر میاں صاحب کی بیٹی کے لیے ہاتھ جوڑ کے اس طریقے سے ہم آپ کی محبت کو، آپ کی ڈیڈیکیشن کو، آپ کی ڈیووشن کو، آپ کی فیتھفلنس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ ایک کمیٹڈ ہسبینڈ ہے، اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے، لیکن آپ ایک وفادار باوقار ہسبینڈ ضرور بنیں. آپ ایک تابع دار مخلص شوہر ضرور بنیں، لیکن ساتھ ساتھ بات وہ کریں جس کی سینس پریویل کر رہی ہو. اگر میاں کیپٹن صفدر روان صاحب آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے، آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہیں، تو آپ کی قابل احترام ہمشیرہ اہلیہ نے آپ کی ایکسپرٹیز کو پنجاب میں یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک عجیب مذاق ملک کے ساتھ کہ ایک شخص اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو صرف راضی کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ جا کے سندھ کے اوپر حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. آپ پنجاب کو فوکس کریں. ہمیں خوشی ہوتی ہے، میں نے خود لاہور ایچسن کالج سے تعلیم حاصل کی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی بھی شہر ترقی کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا شہر کراچی ہو، ہمارا شہر لاہور ہو، ہمارا شہر سکر ہو. لیکن تنقید کریں گے، ہم حقائق ضرور سامنے لے کے آئیں گے. کسی بھی شہر کے اندر ترقی کرنا، اس کی لپسٹک کرنا، اس کو خوبصورت کرنا ایک الگ چیز ہے. عوام کے دلوں میں بسنا، عوام کے پلس میں رہنا، وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی خاموشی سے خدمت کرتی آئی ہے. آپ نے ہاریوں کا ذکر کرا، میں صرف پچھلے 5 سال کے ہاری کارڈز کے بینیفیشری کی بات نہیں کرتا جو بے نظیر ہاری کارڈ کے بینیفیشریز ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں. میں صرف اگر اس سال کی بات کروں 55 ارب روپے کی سبسڈی ٹرانسپیرنٹلی ہر ہاری کے اکاؤنٹ میں پرووائڈ کی گئی. ہمارے پاس 2 آپشن تھے حکومت سندھ کے پاس. ایک آپشن یہ تھا کہ ہم یہ 55 ارب روپے ڈائریکٹ ہاری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم 25 ارب روپے ٹرانسفر کریں اور دوسرے 25 ارب روپے کے اشتہارات چلائیں، ٹک ٹاک چلائیں، سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم مچائیں. لیکن حکومتیں عوامی خدمت ٹک ٹاک سے نہیں چلتی ہیں. عوام کی خدمت کرنی ہے تو عوام کے درد کو سمجھنا پڑے گا، اس کی پلس کو سمجھنا پڑے گا. میں صفدر روان صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ آئے کب کراچی؟ آپ کراچی تشریف کب لائے؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے آپ آئے ہماری قابل احترام چیف منسٹر سندھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ نے دیکھا پورے صوبے نے لاڑکانہ میں
9 ڈیروں پہ لاکھوں لوگوں نے آپ کو ایسے ہی استقبال کیا پیار کے ساتھ جب آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار گڑی خدا بخش گئے حاضری دینے. دوسری بار اس 40 سال کی عمر میں مجھے جو یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مزار پہ آئے، دوسری دفعہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر آئے. اس دن بھی جب آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ آئے، آپ کو ہم نہیں یاد کرانا چاہتے کس نے کھینچا، کس نے ٹانگیں کھینچی، کیا ہوا، لیکن یہ ضرور یاد کرانا چاہیں گے